آپ نے سنا ہوگا کچھ علماء ہیں وہ اللہ رب العالمین کو عرش پر مستوی نہیں مانتے، اور جب قرآن مجید کی آیات پیش کی جاتی ہیں، دلائل پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ ان نقلی دلائل کے سامنے، نقلی دلائل یعنی قرآن و سنت کے دلائل، وہ نقلی اردو والا نہیں، وہ اصلی نقلی والا نہیں، نقلی دلائل یعنی جو نقل شدہ دلائل ہیں، یعنی کتاب و سنت سے نقل شدہ دلائل. تو قرآن و سنت کی جب دلائل ان کے سامنے نقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو وہ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ہے، تم کہتے ہو اللہ عرش پہ مستوی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ہے یا عرش بڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر تم یہ کہو گے اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ہے تو ہم کہیں گے پھر عرش تو چھوٹا ہو گیا، تو چھوٹی چیز پر ایک بڑی چیز کیسے آ سکتی ہے؟ اور اگر تم کہو گے نہیں اللہ کی ذات چھوٹی ہے، عرش بڑا ہے، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ تو باطل ہو گیا. یہ عقلی دلائل ان کی کتابوں میں لکھا ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا اللہ رب العالمین کے متعلق عقل دوڑانے کو؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، مستوی ہونے کا قطعاً یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، ہرگز نہیں. سلف نے استوا کا جو معنی بیان کیا ہے ای علا وارتفع، بلند ہونا، استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، بلندی پہ جانا، یہ معنی ہوتا ہے. بیٹھا ہونا یہ معنی ہوتا ہی نہیں ہے. تو اولاً تو آپ نے یہاں خطا کی ہے کہ آپ نے استوا کا معنی جلوس لے لیا. اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے عرش، اور اللہ اپنے مخلوق سے جدا ہے. عرش مخلوق ہے، وہاں مخلوقات کا سلسلہ اگر مان لیا جائے کہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات، تو اللہ کی ذات عرش سے بائن ہے، الگ ہے، جدا ہے. عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہوا نہیں ہے. لہذا یہ عقیدہ درست کر لینا. بعض اہل حدیث جو ہے عوام کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھا ہوا ہے. بیٹھا ہوا کس نے آپ کو کہا؟ اللہ عرش پہ مستوی ہے، بلند ہے، وہ وہاں مخلوقات کا سلسلہ ختم، جیسا کہ بہت سارے علماء نے لکھا ہے. اس کے بعد خالق کی ذات مبارکہ ہے. تو اولاً تو یہاں آپ نے خطا کی ہے کہ آپ نے اللہ کو بیٹھا ہوا مان لیا، اور یہی ماننے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں آئی ہیں کہ اللہ بڑا کہ عرش چھوٹا، عرش بڑا کہ اللہ چھوٹا. اور دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کی ذات بڑی ہے کہ عرش چھوٹی ہے، یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین کو خود نہیں معلوم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا، صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہیں تھا. آپ کو کہاں سے ہو گیا؟ اگر یہ تمام باتیں درست ہوتی، آپ کے یہ تمام اعتراضات بجا ہوتے، تو یہ اعتراضات ہمارے اوپر اٹھنے سے پہلے اللہ کی ذات پر اٹھنے چاہیے. آپ کا یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ہے، کیونکہ ہم نے تھوڑی نا یہ آیت نازل فرمائی ہے الرحمن علی العرش استوى، یہ تو اللہ کی آیت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ کے رسول کی احادیث ہے. صحابہ کرام نے ان پر ایمان لایا. کیا کبھی صحابہ کرام نے ان عقائد کے بارے میں اس طرح کے اعتراضات کیے جو آپ کر رہے ہیں؟ لہذا ان تمام صفات کے بارے میں اور تمام اللہ کے بہترین جو اچھے نام ہیں ان کے بارے میں انسان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وہ تمام اللہ کے شان کے مطابق اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے، اور ان کے معنی میں تحریف نہیں کرتے، ان کی کیفیت نہیں بیان کرتے، اور بندوں سے اس کی مثال، اس کی مشابہت بیان نہیں کرتے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ نے ایک ہی آیت میں دونوں چیزوں کو بیان کیا، کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. یہاں اللہ نے اس بات کا یعنی یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اللہ کی نہ کیفیت بیان کرو نہ اللہ کی مثال بیان کرو. اور پھر آگے کیا کہا؟ وہو السمیع البصیر. اللہ نے اپنے دونوں ناموں اور دونوں صفتوں کو ثابت کیا ہے کہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یعنی جب وہ کسی کی طرح نہیں ہے، اس کی کیفیت مت بیان کرو، لیکن تب بھی وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اس پر ایمان رکھو. اس کا معنی کیا ہے؟ کیسے ایمان رکھو؟ ایسے ایمان رکھو کہ اللہ رب العالمین سننے اور جاننے والا ہے، اور وہ اپنے شان کے مطابق سنتا اور جانتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں. تو یہ چار چیزیں جو نہیں کرنے کی ہیں: تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل.